اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی، اور اب تک ہم نے سیرت النبوی کے 70 جی پارٹس سر، السلام علیکم۔ وہ گیا ہے کوئی صفائی کرنے کے لیے؟ بھیجیے۔ اور سارا توفیہ میوٹ کر لیں پلیز توفیہ۔ اوکے، سوری۔ نو پرابلم، اٹس اوکے۔ تو ہم سیرت النبوی کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے اس کے 70 پارٹس کر دیے۔ آج ہم اس کا 71 پارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا بیر رجعی کا واقعہ، اور آج ہم کریں گے بیر معونہ کا واقعہ۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، ویل کو، اور یہ دو ویلز ہیں جن کی کہانی ہے، ایک معونہ تھا اور ایک رجعی تھا۔ رجعی کا قصہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک سنایا تھا، اور کہا تھا میں آپ کو معونہ کا قصہ آج سناؤں گی، کیونکہ یہ دونوں قصے ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں۔ تو اٹ واز ویری ٹرامیٹک فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہیں ان دو کا جب خبر ملی، ان دونوں قصوں کی ایک ساتھ ملی تھی، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا، بہت نقصان تھا مسلمانوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دل شکنی والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، تو بیر معونہ کا قصہ کیا تھا وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ آف کورس اٹ واز لائک اے ڈبل ٹراما فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بہت ٹرامیٹک تھے۔ ٹھیک ہے، اسپیشلی ان ٹرمز آف کوانٹٹی سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، جانوں کا نقصان ہوا تھا، اور اٹ واز لائک ایک بہت ہی کول بلڈڈ میسیکر ٹک پلیس، تو قتل عام تھا، بہت ہی بروٹل تھا، اور اس کے جیسا دوسرا نمونہ سیرت النبوی میں نہیں ہے۔ تو اٹس اے ویری انپیرللڈ قصہ ان سیرت النبوی۔ ٹھیک ہے، اس کے جیسا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا اس سے زیادہ دل دکھانے والا۔ اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ اس وقت اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور قبیلے کا سردار تھا، ایک چیفٹن تھا، قبیلے کا سردار تھا نجد کا۔ نجد جو ہے وہ ناردرن پروونس ہے آف مدینہ۔ ٹھیک ہے، سوری، ناردرن پروونس آف مکہ۔ اچھا، حجاز، بیسکلی حجاز، جو حجازی تھے دے ور مور کلچرڈ، ان کے پاس کوئی ڈسپلن، کوئی کلچر تھا۔ لیکن جو نجد کا علاقہ تھا، ایک تو وہ بہت بڑا پروونس ہے نجد کا، ٹھیک ہے، ناردرن پروونس از ویری ہیوج اینڈ لارج اینڈ اٹس موسٹلی بیڈوئن، تو بدوؤں کا علاقہ تھا، تو زیادہ کلچرڈ نہیں تھے، بہت ٹرائبس تھے، اور بہت بڑا علاقہ تھا، ویری لارج ایریا، اینڈ اٹس دا انٹائر ناردرن ایریا، اینڈ اٹس کالڈ دا نجد کا ایریا۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو نجد کا ایریا بہت وسیع ہے۔ تو حجاز میں جو آتا تھا مکہ مدینہ، وہ چھوٹا ایریا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ بہت ضروری ہے جغرافی سمجھنا، پھر آپ کو اس کا ہسٹوریکل جب بیک گراؤنڈ دوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ہاؤ ٹو فٹ دم، بیکاز جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں گے ایریا وائز، جو جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن قبیلے 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 بدوؤں کے قبیلے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کا ایک سردار تھا، بہت مشہور سردار تھا نجد کا، he was one of the senior سردارس، تو بزرگ، not in age wise but بزرگ تھا، یعنی he was the leader of his tribe۔ اس کا نام تھا ابو البرہ ابن مالک۔ ٹھیک ہے،
اب ابو البرہ ابن مالک نجد سے ٹریول کر کے آپ کو پتا ہے کہ لوگ وہاں پہ کاروبار کے سلسلے میں کسی بھی کام کے سلسلے میں ادھر سے ادھر جاتے تھے، تو وہ نجد سے مدینہ آیا. ٹھیک ہے، ابو البرہ ابن مالک، ہی از اے چیفٹن فرام نجد اینڈ ہی از وزٹنگ مدینہ. جب یہ مدینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کیونکہ دیکھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لیڈر ہیں، تو وہ اپنی جگہ کا لیڈر تھا، تو جب وہ آئے گا تو یہاں کے لیڈر سے ملے گا. جب وہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا، ساری پیشکش کی، سب کچھ اس کے بارے میں جو کچھ بھی وہ اس کے لیے منافع بخش تھا، سمجھنے والی بات تھی، اس کو بتائی. ساری بات سن کر وہ کافی امپریس ہوا، متاثر تو تھا، امپریس تھا. لیکن ہوتا ہے نا، آدمی سنتا ہے، امپریس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ فوراً تیار نہیں ہو جاتے. کچھ لوگ ایک دم تیار نہیں ہو جاتے کہ ہم ابھی قبول کر لیں گے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے، اچھے خیالات ہیں اس آدمی کے، اس کا میسج اچھا ہے، یہ پیغام یہ اگر ہمارے قبیلوں میں لا کر پھیلانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کچھ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں، اور شاید ان کے لیے بھی یہ بھلا ہو. تو کیوں نہ ہم اسے دعوت دیں کہ یہ اپنا پیغام ہمارے قبیلوں میں لے آئے. تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ چاہیں، کیونکہ وہ تو ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ پوری طرح تیار نہیں تھا اسلام میں آنے کے لیے، لیکن اس کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ اگر آپ میرے قبیلے میں لا کر یہ پیشکش کریں گے اور اگر کوئی قبول کرنا چاہے گا تو اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے جو بندے آپ کے ویل ورسڈ ہیں اس میسج میں، ان کو آپ بے شک ہمارے قبیلے میں بھیجیے، اور گارنٹی میں لیتا ہوں ان کی پروٹیکشن کی، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے سیرہ میں کہ یہ ایک طریقہ تھا اس زمانے میں کہ پروٹیکشن کی گارنٹی کوئی نہ کوئی اٹھاتا تھا. آپ ایسے ہی کسی جگہ نہیں جا سکتے تھے، اس جگہ پہ کوئی آپ کا پروٹیکٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو کوئی بھی کیسے بھی ٹریٹ کرے گا. تو ہر جگہ جانے کے لیے دے نیڈیڈ اے پروٹیکٹر. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے، بہت بری حالت میں تھے، ٹوٹی پھٹی حالت میں تھے، اس حالت میں پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے واپس جائیں مکہ میں، ہماری پروٹیکشن کون لے گا، کیونکہ یہ تو بھاگ نکلے تھے وہاں سے کہ مجھے رہنا ہی نہیں ہے. لیکن اب وہاں سے جب مار پڑی، سمجھ نہیں آیا، واپس آئے تو ان کو پروٹیکشن چاہیے تھی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے ان کو پروٹیکشن ملی، پھر وہ واپس مکے میں آئے. آج بھی ایسا ہی ہے، آج ہم اس کو صرف ڈفرینٹ نام دیتے ہیں. میں سوچ رہی تھی یہ پروٹیکشن کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گی. اٹس ویری ایزی. آج ہم لوگوں کے ملک جاتے ہیں تو ویزا چاہیے نا. تو ویزا کیا ہوتا ہے؟ اگر اس ملک نے مجھے ویزا دیا ہے اس ملک میں انٹر ہونے کا، تو مجھے پروٹیکشن ہے نا. میرے پاس وہ ایک ویزا ہوگا، میں ہر جگہ وہ ویزا کا پیپر دکھا دوں گی کہ میرے پاس یہاں کا ویزا ہے، تو آئی ایم سیف ہیئر، I have permission to be here. So this is a permission from that country for me to be here. یہی چیز اس زمانے میں زبان سے یا لوگوں کی بات سے دی جاتی تھی کہ جو لیڈر آف دا ٹرائب ہوتا تھا، اگر اس نے کہہ دیا آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ آ سکتے ہیں ہمارے قبیلوں میں، تو آپ آ سکتے ہیں. پھر آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لوٹے گا نہیں، مارے گا نہیں، آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ سیفٹی اور پروٹیکشن چاہیے. اچھا، اب ابو البرہ ابن مالک نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے دعات دعویٰ کرنے والوں کو بھیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دور اندیشی کی، سوچا کہ دیکھیں اتنا بڑا علاقہ ہے نجد کا، اس ون آف دا لارجسٹ پروونس ان دا نارتھ. اب اگر وہاں اتنے لارج پروونس میں اتنے سارے قبیلوں میں بھیجنا ہے تو زیادہ لوگوں کو بھیجنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے بیر رجعی کا معاملہ کیسا تھا کہ جب وہاں پہ بھیج رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے 10 لوگ بھیجے تھے. اب یہاں پہ جب بھیجنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین حفاظ، بہترین پریچرز، بہترین تہجد گزار صفحہ
اور بہترین انصار جو بالکل جمے ہوئے تھے، قرآن میں ماہر تھے، ان سب کو چوز کیا، پک کیا، 70 لوگوں کو، 70 دعات پک کیے، دعویٰ دینے والے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ ابو البرا نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. He is inviting you to come to his tribes. تو آپ لوگ تیار ہو کر جاؤ کہ اتنے لوگ جاؤ تاکہ پھیل جاؤ. You need at least 70 people so that you go to all the tribes. اتنی ساری tribes ہیں، اتنی بڑا علاقہ ہے، تو we need more people to cover bigger area, larger area. تو زیادہ لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ہر طرف پھیل جاؤ اور ہر طرف ہی پیغام اچھی طرح سے آپ پہنچانا. اور گارنٹی ہے پروٹیکشن کی، تو مشکل اور پریشانی کی بات کچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی ایک ٹرائب والا سردار بھی اگر ورڈ دے دے کسی کو، تو باقی تمام ٹرائبز جو اس ایریا کے ہیں انہیں وہ آنر کرنا پڑتا ہے. انہیں ایسے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے دیا ہے ورڈ، وی کانٹ ناؤ dishonor the word, so we can't ill treat, or even ہمارا دشمن اگر وہ ہے تو ہمیں خاموش بیٹھنا پڑے گا کیونکہ دوسرا جو قبیلے کا سردار ہے اس نے اپنی زبان دے رکھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ابو البرا ابن مالک نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زبان دی، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی کا ایک نیویو ہے، اس کا ایک بھتیجا ہے جو کہ اتنا خار کھاتا ہے اسلام سے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ سول وار کر دے اسلام پر، ٹھیک ہے. He would like to attack Islam and Muslims. وہ اتنی نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے. اب اسے تو یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ اپنا ورڈ آف پروٹیکشن دے کر he gave them guarantee and he said you can send your people there. ٹھیک ہے. اچھا، and he also asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم send your best preachers. okay, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم prepared the preachers and he sent them 70 of the best qurra, best huffaz, best duat, best preachers. He chose them. okay, اب ایک بہت بڑا پوٹینشل تھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے ٹرائبز ہیں. اوکے، اینڈ یو مسٹ آلسو نو کہ یہ جو 70 لوگ بھیجے گئے they were mostly from the اہل الصفہ. اور اہل الصفہ کون تھے؟ پھر سے میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، ریمائنڈر ہوتا جائے گا آپ کے لیے کہ اہل صفہ کون تھے. they were the cream of the crop. یہ وہ لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مسجد میں رہتے تھے، ایک دو ہی کپڑے ہوتے تھے، مسجد میں کھاتے تھے، مسجد میں سوتے تھے، اور رات کو اٹھ کر انصاریوں کے لیے پانی بھر کے رکھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے، the cream of the crop. No wonder Allah made Nabi sallallahu alaihi wasallam choose these people because they were the best of Sahaba, and Allah wanted to give them the best position also in Akhirah. So they were the chosen ones. Okay. انس ابن مالک یہ قصہ سناتے ہیں کیونکہ ان کے انکل واز ون آف them, one of these 70 people. ٹھیک ہے، وہ یہ قصہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے انکل جو تھے، ان کے چچا انس کے، وہ گئے تھے ان 70 لوگوں میں. ٹھیک ہے، اینڈ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قرآن کے لیے مشہور تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی قرآن کے لیے مشہور تھے، تہجد کے لیے مشہور تھے، اور مشہور تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی غرض کے، جب وہ دیکھتے تھے کہ انصار لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا تھا تو راتوں کو یہ لوگ اٹھ اٹھ کر بالٹیاں بھر کے پانی ان تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، بڑے بے لوس قسم کے لوگ تھے یہ. اور اگر 70 لوگ تھے تو آپ یہ سوچ لیں، پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں غزوہ احد کے بعد کے واقعات ہیں نا. یہ غزوہ احد میں کتنے آدمی میں نے کہا آپ کو گئے تھے؟ 700. ٹھیک ہے، تو اگر 70 لوگ ہیں 700 میں سے، تو کتنے پرسنٹیج کی ہم بات کر رہے ہیں؟ 10% لوگ ہیں یہ. آپ کے پاس
پاپولیشن جتنی آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کیجئے، یہ 10% لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 700 میں سے یہ 70 ہے۔ اب یہ لوگ جب بیر معونہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ایٹیکیٹس ہیں، یہ دعویٰ کے لیے آئے ہیں، پورا وفد ہے 70 لوگوں کا، and they are going to send one emissary، ایک اپنا میسنجر یا ایک پیغامبر اس کو بھیجیں گے to the tribal leader، ایک لیٹر کے ساتھ، وہ لیٹر جو ان کو ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے like from his office as such، تو وہ لے کے جائے گا like an ambassador، اور جا کر ان کو بتائے گا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارے ساتھ 70 لوگ ہیں، اور وہ اب آپ کے قبیلوں میں وزٹ کریں گے، اور وہ دعویٰ کے لیے آئے ہیں، اور کوئی مقصد سے ہم نہیں آئے، یعنی کہ ہم کوئی بزنس کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کچھ اور کام کے لیے نہیں آئے، ہمیں اجازت دی گئی ہے، آپ کے ہی ایک لیڈر ہیں، چیفٹن ہیں ابو البرا المالک، ان کی طرف سے ہم کو پروٹیکشن کی اجازت ہے اور یہاں دعویٰ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ہم آئے ہیں فلاں فلاں، وہ لکھا ہوتا تھا تاکہ اٹس لائک اے پاس، اٹس لائک اے ویزا، اوکے، دیٹ آئی ہیو اے پرمیشن ٹو کم اینڈ گیو دعویٰ۔ تو اب ہوا کیا، یہاں پہ جو اس کا جو بھتیجا تھا ابو البرا کا، اس کا نام تھا عمر بن طفیل، ٹھیک ہے، عمر بن طفیل، استغفر اللہ، he was a very bad person, very evil, very rough, rude, shrewd، جتنے لفظ بولوں کم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن اگر ابو البرا باہر گیا ہوا ہے تو پیچھے عمر بن طفیل تھا، انہوں نے حرام بن ملحان کو، جو صحابی تھے، ان کو وہ لیٹر دے کر بھیجا ایز اے ایمیسری اور اے میسنجر اور اے پیغامبر، کہ بھئی آپ یہ پیغام جا کر پہنچائیں ٹرائبل لیڈر کو، عمر بن طفیل کو، اور اس کو بتائیں کہ ہمیں آنے کی اجازت دی جائے، ہمیں اس جگہ پہ آ کے دعویٰ کرنا ہے۔ ابھی عمر بن طفیل کے پاس اس نے حرام ابن ملحان نے لیٹر پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن عمر بن طفیل کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آدمی آیا ہے۔ ابھی اس نے صرف یہ بات شروع کی تھی کہ ہم 70 لوگ ہیں، ہمیں ابو البرا نے اجازت دی ہے اور ہم سب یہاں پہنچے ہیں، یہ سب بیر معونہ پہ رکے ہوئے ہیں، آپ تک میسج پہنچانا ہے۔ آگے اس نے سنا ہی نہیں، اس نے اشارہ کیا ایک آدمی کو، جس نے پیچھے سے اتنی فورس سے اس کو سپیئر مارا، اتنی فورس سے اس کو وہ سپیئر مارا کہ وہ پیچھے سے مارا اور وہ آگے تک نکلا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پیئرس ہو کر اس کے آگے تک نکلا ہے، اس آدمی کے منہ سے نکلا فستو بربک، فستو۔ اب آپ سوچیں، he is pierced, he knows he is dead, he can see it through and through his body, he knows پیچھے سے نکل کے آگے آیا ہے، یہ میں ختم، but he saying فستو برب الکعبہ، اللہ میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ یہ کون سی جیت ہے؟ سارے درباری حیران، یہ کون سی جیت ہے؟ یہ آدمی کی تو اس نے ایسا مارا ہے اس کو، سپیئر کو کیا کہتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں ہے اردو میں، جو بھی سپیئر کو ایسی زور سے مارا ہے کہ وہ پیچھے سے جا کے آگے سے نکلا ہے، بندہ تو مر گیا، اسے پتا ہے there is no way he can survive، اور وہ کہتا ہے فستو برب الکعبہ، رب الکعبہ کو کہہ رہا ہے میں جیت گیا، میں پار ہو گیا، اور خوش مسکرا رہا ہے، میں شہید ہو گیا، واو I made it۔ کتنے درباری آپس میں بولنے لگے یہ کیا ہے، کیا میسج لایا تھا، یہ کون سا میسج ہے جس میں مرنے پر یہ خوش ہو رہا ہے، ایسی کیا بات ہے اس دین میں۔ پتہ لگاتے لگاتے ایک دو بندے اس کو پتہ لگا کہ اس کی اس ایک فریز کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ یہ کون سا دین ہے جس میں یہ شہید ہو کر کہتا ہے میں جیت گیا، میں پار ہو گیا۔
تو یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بھی یہی والا دین چاہیے، اور وہ لوگ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اب عمر بن طفیل کو پریشانی کیا تھی؟ He's actually crossed his line. We are not allowed to kill emissaries, ambassadors. They have immunity. You know that, right? آپ کو بھی پتا ہے، مجھ کو بھی پتا. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، امبیسڈرز کو امیونٹی ہوتی ہے. اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پہ اٹیک بھی کر رہا ہے، آپ امبیسڈرز کو نہیں اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ دے آر there ایز اے فرینڈلی آفس ان دیٹ کنٹری. تو آپ امبیسڈرز کو کبھی نہیں اٹیک کرتے ہیں. دے ہیو امیونٹی، کیونکہ وہ صرف میسنجرز ہیں، وہ صرف خیر خواہی کے لیے وہاں بیٹھے، وہ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے، ساز و سامان کے ساتھ، وہ ایمونیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. تو یو کی ناٹ کل اے میسنجر جو کہ ایک لیٹر لے کر آیا، وہ بھی لیٹر آف گارنٹی، آف سپورٹ، آف پروٹیکشن. آپ نے اسی کو مار دیا. اور وہ یہ کہہ چکا تھا کہ 70 لوگ ہیں بیر معونہ پر ویٹ کر رہے ہیں جو آنے والے ہیں. اب عمر بن طفیل کی پریشانی کیا تھی؟ Now he has to face Abu al-Barra and he has to face the 70 people. اب وہ 70 لوگ تو نہیں چھوڑیں گے نا عمر بن طفیل کو. آپ نے تو ہمارے میسنجر کو مار دیا، ہم نے تو میسج بھیجا تھا آپ کو. وہ تو میسج پڑھ کے آپ کو لیٹر پڑھ کے سنا رہا تھا. آپ پورا لیٹر بھی نہیں پورا اس کو پڑھنے دیا آپ نے اس کو بیچ میں اس کو مار دیا. اور نہ وہ بندہ کوئی جنگ کرنے آیا تھا، نہ کوئی غلط خبر لے کے آیا تھا آپ کے لیے کہ بھئی کوئی لڑائی کا یا کوئی بری خبر لے کے آیا تھا آپ کے لیے. کس لیے آپ نے اس کو مارا؟ تو یو کراسڈ یور لائن. اوکے، یو ڈن سم تھنگ ٹوٹلی انسین اینڈ کریزی، اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو فیس دا 70 پیپل ہو آر گوئنگ ٹو کوسچن ہمارا میسنجر کہاں ہے. تو اب اس کو ان 70 کا حساب اور انتظام کرنا ہے. اب یہ جاتا ہے عمر بن طفیل باقی ٹرائبز میں، جتنے آس پاس. دیکھیں نجد کا ایریا بہت بڑا ہے، تو وہاں تھوڑے سے ٹرائبز نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ میں، مدینہ میں جو ٹرائبز ہیں تھوڑے سے ٹرائبز ہیں. یہاں تو بہت سارے ٹرائبز ہیں، ویری لارج پروونس. یہ سارے ٹرائبز میں جاتا ہے جلدی جلدی، اور ان سے سپورٹ کلیکٹ کرتا ہے، الائنس مانگتا ہے. ان کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے، اور جو باقی 70 ہیں وہ اب ہم پہ حملہ کریں گے، ہمیں کسی طرح ان سب کو مارنا ہے. کون میرے ساتھ ہے؟ تو زیادہ تر ٹرائبل لیڈرز نے باہر آ کر اس کو منع کر دیا اور کہا اگر ابو البرہ نے پروٹیکشن دی تھی اور تم نے مارا ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تو موسٹ آف دا ٹرائبس دے ڈکلائنڈ ٹو گیو الائنس، کیونکہ یہ غلط چیز کی الائنس ہے. ایک بڑا لیڈر ہے ہمارا چیفٹن ابو البرہ، اگر اس نے گارنٹی دی ہے ہمیں آنر کرنا اس کا ورڈ، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. تو موسٹ آف them refused. 3 tribes agreed to be with him. ایک تھا قبیلہ اسیہ، ایک تھا قبیلہ روال، اور ایک تو اسی کا تھا آئی تھنک لیا یا کچھ ایسا نام ہے اس کے قبیلے کا. میں چیک کروں گی، کہیں لکھا ہے میں نے. تو یہ 3 قبیلے ہیں جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ اسیہ تھا، روال تھا، اور زکران بھی تھا. 3 ادر دین عمر بن طفیل. اوکے، تو زکران، روال اور اسیہ، 3 قبیلے. 3 قبیلوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ سارے مل کر پہنچے بیر معونہ. جب بیر معونہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ 70 لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ 300-400 لوگ ہیں. 3 قبیلے جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، اور عمر بن طفیل اس کا قبیلہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ 100 لوگ بھی اگر ہر قبیلے سے نکلے تو 400 لوگ تو یوں ہی ہو گئے. اب 400 لوگ آر گوئنگ ٹو کم وتھ اے فائٹنگ انٹینشن. اب وہ لڑنے کے موڈ میں ہیں، اور وہ ایمونیشن کے ہی ساتھ آئیں گے نا، کیونکہ وہ تو آ رہے ہیں مارنے کے لیے. اور یہ بیچارے 70 لوگ، یہ تو ٹیچرز ہیں، پریچرز ہیں، قرآن سکھانے آئے ہیں، دین کی دعوت دینے آئے ہیں. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنی پروٹیکشن کریں. وہ شیلڈ لے کے نہیں آئے، تلواریں لے کے نہیں آئے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو 70 لوگ کیا کریں گے 400 کے سامنے؟ مارے جائیں گے.
ٹھیک ہے، کوئی بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور انہیں بھی they were taken by surprise because they did not expect. They thought these people will come to call, messenger آئے گا اور کہے گا you can come and we will proceed. اور ہم بٹ کے جائیں گے سب، 4-5 لوگ اس قبیلے میں، 4-5 لوگ اس قبیلے میں، اس طرح ہم بٹ کے سب قبیلوں میں چلے جائیں گے. الٹا یہ 400 لوگ آئے اور انہوں نے دھڑا دھڑ ان کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی یہ کر سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے آپ سوچ لیں. فٹافٹ سارے ایک کے اوپر ایک سب گر گئے، مر گئے. 2 لوگ کچھ کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، صرف 2 لوگ. وہ 2 لوگ جو کہیں گئے ہوئے تھے وہ ادھر نہیں تھے. وہ کچھ مجھے نہیں ملا کہ کس لیے، لیکن وہ لوگ گئے تھے یا کوئی جگہ ڈھونڈنے یا حاجت پوری کرنے، ٹوائلٹ کے حساب سے گئے تھے. they were away from the crowd. یہ جب کراؤڈ کی طرف آنے لگے تو انہوں نے دیکھا اسٹرینجلی کہ کراؤڈ جو کھڑا ملنا چاہیے تھا، آپ کو دور سے 70 لوگ بات چیت کر رہے ہوں گے تو آپ کو آواز آئے گی، پتہ چلے گا کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، بیر معونہ پر بات چیت کر رہے ہیں، آواز ہوتی، شور شرابہ ہوتا ہے، لوگوں کا پتہ چلتا ہے. اتنے سارے لوگ ایک جگہ ہے، 70 لوگ از ناٹ اسمال گروپ. بٹ دیر واز سائلنس، اور چیل گھوم رہی تھی اوپر. جب انہوں نے چیلوں کو گھومتے ہوئے دیکھا نا، ایک نہیں کافی چیلیں گھوم رہی تھی، تو دے انڈرسٹوڈ کوئی خون ہوا ہے، اور ہمارے لوگ نظر نہیں آ رہے دور سے. جیسے جیسے وہ قریب آئے انہوں نے دیکھا یہ تو سب مرے پڑے ہیں، ان سب کو تو مار دیا، یہ کیا ہوا. they don't know what happened, they were not there, they didn't witness, but they understood کہ دھوکا ہو گیا بہت بڑا ان کے ساتھ. ان کو بلایا اس کام کے لیے اور ان کو مار دیا. اور جب وہ مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ نیچے جو تھا وہ زندہ تھا، کیونکہ لاشیں ایک کے اوپر ایک اس کے اوپر گرتی گئیں. تو جب انہوں نے، جو دشمن تھے، عمر بن طفیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب معائنہ کیا باڈیز کا تو انہوں نے دیکھا ہوگا سب مرے میں، کوئی حرکت نہیں تھی. انہوں نے کہا سب کو مار دیا، یہی لوگ تھے بس صرف، اور سب کو مار دیا، کوئی نہیں بچائے. اور وہ ہٹ گئے وہاں سے. انہیں نہیں پتا ایک بندہ جس کو شاید لگا ہوگا اور وہ گرا، اور اس کے اوپر جو باقی مر کے گرے، تو he was assumed to be dead but he was alive, so he was taken out by these 2 men. اب یہ 3 بندے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو یہ 3 بندے تھے، اوکے، تو ایک تو تھے کعب ابن زید، ٹھیک ہے. ایک کعب ابن زید تھے جو زخمی تھے، جو نیچے لوگوں کے باڈیز کے نیچے آ گئے تھے، وہ کعب ابن زید تھے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے 2 تھے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کعب ابن زید جو گرے تو بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے حرکت نہیں تھی ان کی باڈی میں، اس لیے ان لوگوں نے ازیوم کیا کہ مر گیا ہوگا، پر وہ صرف بے ہوش تھے. کعب ابن زید ایکچولی بعد میں 2 سال بعد غزوہ خندق میں جا کر وہ شہید ہوئے تھے. یہی کعب ابن زید جو اب ادھر آپ کو میں بتا رہی ہوں جو قصہ، کہ وہ ابھی اس میں سے نکلے، ٹھیک ہے. جو دوسرے 2 بندے تھے، وہ ایک تھے عمر بن امیہ مکی، اوکے. اور دوسرا آدمی جو ان کے جو 2 بندے جو گئے ہوئے تھے اور آئے، تو ایک تھے عمر ابن امیہ المکی، اور ایک تھے منذر ابن منذر، اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. he was an ansari, okay, so منذر was an ansari, okay, and that's why I said امیہ جو تھے وہ مکی تھے. تو آپ کو یاد رہے کہ ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے، اور ان کے ساتھ زید بن کعب تھے. اچھا، اب یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے.
اب یہ جو دو تھے، اب وہ تو زخمی تھے اور بے ہوش تھے نا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ بچ گئے. اس وقت تو یہی پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ دو تھے جو ابھی باہر سے اپروچ کر رہے تھے، چیلوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ سب کو مار دیا گیا ہے، اب کیا کریں. اب they have to discuss what shall we do. کیا ہم جائیں؟ کیا ہم بدلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. جب 70 لوگوں کو مار کے چلے گئے، ہم دو کی کیا بسات، اور نہ ہمارے پاس کوئی آرمز اور ایمونیشن ہے کہ ہم جائیں ان کے اوپر چڑھائی کرنے یا بدلہ لینے. اب یہ کرتے ہیں، اب ان میں سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. قصہ سنیے، اتنی بیوٹیفل بات ہے. امیہ المکی ان کو کہتے ہیں، منذر کو، کہ ایسے کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں. واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، اس طرح سے مار دیا گیا، بہت بڑا پرابلم ہو گیا، اور سارے مارے گئے. ہمارے حفاظ قرا، قرآن پڑھنے والے اتنے، ہمارے پریچرز اتنے بہترین جو صحابہ تھے، وہ مارے جا چکے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور جا کر ہم یہ رپورٹ ان کو دے دیتے ہیں. منذر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بہت ایمان دہ ہے. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی یہ سب قصے سنتی ہوں تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عمر بن امیہ کی بات سن کر منذر بولتے ہیں، ہرگز نہیں، تم چاہتے ہو کہ میں واپس جاؤں مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ تو دے دوں، اور لوگوں کو بیٹھ کے کہانیاں سناؤں کہ کیسے ان لوگ، جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہ کیسے شہید ہو گئے. تو کیا میں شہیدوں کی کہانیاں سنانے کے لیے رہ جاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ I don't want to be the one who tells the story about people who died or got martyred. I should also be one of those who are martyred. Let somebody tell my story. I don't want to be a storyteller. I want to be the one who did it. تو میں واپس جا کے کہانی سنانے والوں میں نہیں جڑنے والا. تم کو جانا ہے تو تم جاؤ. And I will proceed. ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، تھوڑا یہ دونوں آگے چلے تھے کہ وہ جو ان کا 400 کا قافلہ تھا، اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا دیکھ کر کہ یہ دونوں کہاں سے بچ نکلے. یہ وہاں سین پر نہیں تھے، اس کا مطلب تو ان کو بھی پکڑا جائے. اینڈ دیکھو ان کے ذہن میں کیا آیا اس قافلے کے، انہوں نے منذر کو قتل کر دیا اسی وقت، اور عمر ابن امیہ کو رہا کر کے چھوڑا کہ تم بے شک واپس جاؤ. ہاؤ دے ہیڈ دا نیا، جو انہوں نے دل میں کرنا چاہا اللہ نے اسی پر دونوں کو ڈالا. عمر ابن امیہ واپس گئے اور منذر شہیدوں میں چلے گئے. جیسے دونوں کا دل تھا، جو نیت تھی، اللہ نے اسی پر ان کو ڈال دیا. ٹھیک ہے؟ اب منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور عمر ابن امیہ واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب یہ واپس جا رہے ہیں تو اب عجیب بات ہے نا، دیکھیں ابھی وہاں تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور مدینے والوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا کچھ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو دیر از نو وے ٹو کمیونیکیٹ کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب عمر ابن امیہ مدینے کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں، اب کیا ریزن تھی قافلے نے ان کو کیوں جانے دیا؟ شاید اس لیے کہ ایک کو چھوڑ دو، جا کے بتا دے جو بھی ہوا ہوا، تاکہ ان کو ایک بار میسج مل جائے کہ there is no way they can come to this area, we'll kill them all. اس سے تو بالکل ہی وار ہی کر دی نا، 70 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا، اور بہت بروٹلی مارا، اور بہت کھول بلڈڈ اینڈ نہتے لوگوں کو مارا. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو اینی وے
تو جب یہ واپس جانے لگے عمر ابن امیہ، تو جب مدینے کے قریب پہنچ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا اسی قبیلے کے عمر بن طفیل کے اور ابو البرہ کے، کیونکہ دے آر ریلیٹیو ٹو ایچ ادر، ٹھیک ہے، چاچا بھتیجا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہی کے قبیلے کے 2 بندے آ رہے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں اس طرف۔ اب اس نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو اسی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تو نجد کے لوگ ہیں، اور یہ اسی قبیلے کے ہیں جنہوں نے ہمارے بندوں کو مارا۔ تو اس نے کیا کیا، ان سے بات چیت کی، سلام دعا کیا، پھر ان سے کہا کہ اصل میں یہاں پہ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ میرے ساتھ ریسٹ کر لو۔ ان سے دوستی کی، سلام دعا کیا، ان کو کہا کہ لیٹس ایٹ اینڈ لیٹس ریسٹ، تھوڑا یہاں ریسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنا نجد کی طرف چلے جانا، میں مدینہ واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تو مدینہ سے آ رہے ہیں۔ اس نے کچھ اور پوچھا نہیں ان سے، ہی جسٹ ازیومڈ کہ یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں، عمر بن طفیل کے، اور یہ ہارمفل لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے 70 لوگوں کو مارا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ when they slept trusting him, making friends with him, he killed them both. Now he killed them both thinking they are from Amr bin Tufail, which is true, they were from that قبیلہ۔ جب اس نے ان کو مار دیا، اور that normal thing is آپ جب مار دیتے ہیں تو ان کا سامان لوٹتے ہیں، it's a normal thing۔ تو جب وہ ان کا سامان کھول کے لوٹ رہا تھا، اس نے دیکھا وہ لیٹر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کو دیا گیا تھا فار پروٹیکشن، کہ یو آر پروٹیکٹڈ اینڈ سیف ان مدینہ اینڈ نن آف دا مسلمز ول ٹچ یو۔ اب تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ میں نے کیا کیا؟ ایک تو میں خبر لے جا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ وہاں سب مارے گئے، اور یہ لوگ کیونکہ اس قبیلے کے تھے، مجھے یہی غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اسی قبیلے کے ہیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، اور میں نے ان کو مار دیا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب یہ لیٹر نکلا ہے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروٹیکشن اپنے سر پہ لی تھی، انہوں نے ان کی ذمہ داری لی اور میں نے ان کو مار دیا۔ Anyway, now he has to go and tell whatever happened because it's happened. اب کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لیٹر لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے جا کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے سارے بندے مارے، اس طرح سے سب کچھ ہوا، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، اتنا بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اتنی بری طرح سے ہمارے لوگوں کو مارا۔ وہ سب بیچارے پریچرز تھے، وہ کچھ نہیں کرنے جا رہے تھے، انہوں نے وہ ایمیسری کو بھی مارا جو بیچارہ صرف لیٹر لے کے گیا تھا، سارا قصہ سنایا۔ اور پھر اس نے یہ سنایا آگے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجھ سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ 2 بندے جو یہاں سے جا رہے تھے وہ انہی کے قبیلے کے تھے، مجھے نہیں پتا وہ آپ کے پاس سے مل کر جا رہے تھے اور آپ نے ان کی پروٹیکشن دی تھی، یہ سب مجھ کو نہیں پتا تھا، میں نے ان کو دشمن سمجھ کے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی تھی، مجھ سے آپ سے بھی یہی غلطی ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اور ابھی آپ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں اس کی قبیلے نے سارے لوگوں کا صفایا کر دیا، تو آپ بھی یہی کریں گے نا، اپنا پروٹیکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کے فیملیز کو بلا کر ان کو وہ دی، انہوں نے کیا کہتے ہیں، دیا منی، ان کو بلڈ منی یا دیا منی انہوں نے دی ان 2 آدمیوں کے لیے، کہ ان 2 آدمیوں نے جو بھی یہ آدمی تھے اس کے، ان کو ہم دیا منی دیں گے، کیونکہ پروٹیکشن تھی میرے ذمہ داری میں، اور میرے آدمی سے مارے گئے تو the leader takes the responsibility and pays. So when it happens, not the leader, it is the community who will pay the diya money. ٹھیک ہے، جو بلڈ منی ہوتی ہے وہ کمیونٹی پر آ جاتی، پورا قبیلہ پوری فیملی کو مل کر پیسے دینا چاہیے، کیونکہ اب ہو گئی جو ہونی تھی غلطی، but somebody has to pay for it. Okay.
الواقدی بتاتے ہیں کہ جب یہ 80 لوگوں کی 80 صحابہ اور بہت ہی بہترین کریم آف دا کراپ صحابہ 10 بیر رجعی میں اور 70 بیر معونہ میں، جب ان سب کو مار دیا گیا ایسے کولڈ بلڈڈ بروٹلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. He was very upset and very sad because he just couldn't take the pressure of losing 80 people. ٹھیک ہے. So he prayed. اور یہ صحیح بخاری میں ہے، انس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے 1 مہینے تک. 30 days he prayed 5 times salah, 5 times qunut in all 5 salah for these shuhada, and also he gave ransom for the 2 people who Amr bin Umayyah killed. ٹھیک ہے. And then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم prayed against، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. کس کو بد دعا دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں. تو the tribe of Dakwan, the tribe of Roal, the tribe of Banu Lahyan, Amir bin Tufail کا tribe, and the tribe of Asiya. 3 وہ ٹرائب جنہوں نے ساتھ دیا تھا، اور ایک یہ لہیان ٹرائب جو عمر بن طفیل کا ٹرائب تھا، ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ انہوں نے اتنا، بیکاز انہوں نے دیکھیں لوگ ملنے گئے ہیں آپ سے، آپ کو دعویٰ دینے گئے، آپ نے ان کو اٹھا کر اتنی بری طرح سے مرڈر کر دیا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. تو اس لیے and this time is one of the times when Allah subhanahu wa ta'ala revealed many ayahs، بہت ساری آیتوں کو ریویل کیا تھا اس وقت میں، اس ٹائم میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویل کیا، الہام ہوا، آیتیں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کے صحابہ کو سنائی اس موقع پر، اور پھر وہ ساری آیتیں نسخ کر دی گئی، ایبروگیٹ کر دی گئی. وہ صرف اس وقت کے لیے آئی تھی، اس وقت آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اور پھر نسخت تلاوہ، یہ نسخت تلاوہ ایبروگیٹ ہو گئی یہ آیات. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہمیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے about the ayahs being revealed and being abrogated. ٹھیک ہے، just to give you the reference. اچھا، اب lessons from معونہ and رجعی. بیر رجعی اور بیر معونہ کا ہم نے کیا اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتاؤں گی، کوئک پوائنٹس میں. 6 پوائنٹس ہیں صرف. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اسلام اگر آپ کو پھیلانا ہے، دعوت دینی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اسپریڈ کرنا ہے، اٹ کین ناٹ بی وداؤٹ لاس، وداؤٹ سیکریفائس. تو اس کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، سیکریفائسز دینی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت کچھ جھیلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمیشہ ڈاکٹر بلال فلپ جب ہم لوگوں سے ہمیں بات کرتے تھے تو ہمیں یہی کہا کرتے تھے، you'll have to think about a battlefield. You have to go and stand in a battlefield. You will open battlefield in your life when you start dawah work. پھر تمہیں تکلیفیں آئیں گی، پھر تمہیں تکلیفیں. You'll go through persecution like all the others before you went through persecution. It cannot be without loss. It cannot be without, making such kind of sacrifices. This is one. Number 2، اب آپ دیکھیں خبیب، اس کا کیا رویہ تھا. وہ مرنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اور وہ لوگ جو اسے مارنے والے ہیں ان کا بچہ آ جاتا ہے جب اس کے ہاتھ میں بلیڈ ہوتا ہے، پر خبیب اس کو نہیں مارتا،
اور بلکہ وہ offended فیل کرتا ہے کہ آپ ایسا سوچ کیسا سکتے ہیں کہ میں آپ کے بچے کو ماروں گا. ایکچولی بچے کو مارے گا تو کتنی تکلیف ہوگی, ان کو زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن he said how could you even think like that. یہ ایک اسلامک سوچ ہے, یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا دل ہے. یہ morality comes from ایمان. یہ مومن کا دل اور اس کی morality ہے. اور عمر بن طفیل کی morality دیکھ لیجیے آپ. ایک میسنجر آیا ہے آپ کے پاس صرف میسج لے کر, اس کے پاس کوئی خطرناک ارادے بھی نہیں آپ کے لیے, کوئی غلط خبر بھی نہیں لایا, آپ نے اس کو مار دیا بے دردی کے ساتھ, کول بلڈڈ ان دربار کھڑے کھڑے, ایک لیٹر پڑھ کے سنا رہا ہے, آپ نے اس کو مار دیا. یہ ایک کافر کا دل ہے جس کے دل میں کوئی گنجائش, کوئی خیر, کوئی مرسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. So they say that this is the heart of kufr and this is the heart of iman. ٹھیک ہے. That is what I was trying to put it forward to you. Third point is, okay, that the concept of qunut, اس پہ differences of opinion ہیں. ائمہ کا بھی ہے difference of opinion, علماء کا بھی ہے. So basically اس کی قید نہیں ہے کہ آپ کو قنوت پڑھنی ہے. نمبر 1, you can pray your witr without قنوت. شافعی مذہب میں فجر کی 2nd رکعت میں پڑھی جاتی ہے قنوت, تو اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے. یعنی قنوت پڑھنا قید نہیں ہے کہ آپ کو قنوت پڑھنا ہی پڑے گا. بہت دفعہ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ اگر قنوت نہیں آتی ہے تو تم یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو. کدھر سے آیا یہ سب کچھ؟ قنوت کوئی کمپلسری تھوڑی ہے, یہ ایک دعا ہے اور تکلیف اور پریشانی اور مشکل میں پڑھی جاتی ہے. تو اگر جیسے آج کل کے حالات ہیں, جو بھی ہو رہا ہے جیروسلم میں اور جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے, ہم پڑھتے ہیں قنوت اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور بھی جگہوں پہ جہاں جہاں جس قسم کی بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, میسیکر ہو رہا ہے, ہم پڑھیں گے. جو قتل عام اور قتل غارت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن اٹس ناٹ کمپلسری اینڈ اٹس ناٹ کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کنسپٹ کلیئر کر رہی تھی. 4th پوائنٹ واز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر لوگ یہ سوچتے یا سمجھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اب دیکھیے بیر رجعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھیج رہے تھے اس کو کیا بتایا؟ پورا نقشہ بتایا اس آدمی کا کہ وہ بدو ہے, اتنی گھنونی شکل ہوگی اس کی کہ اس کو دیکھ کر تمہیں ٹیریفائنگ ایفیکٹ آئے گا, اور تم نے اس سے زیادہ برا آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اپنی لائف میں جس کو دیکھ کر تمہیں خوف طاری ہو جائے. جب تم کو یہ فیل ہو تو سمجھنا یہی ہے وہ آدمی. پورا ڈسکرپشن دیا, اس کے بال ایسے ہوں گے, اس کے حلیہ ایسا ہوگا, اور یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, مجھے جو حلیہ بتایا جا رہا ہے میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں. So he was informed what that بدو will look like, but he was not informed کہ سب مارے جانے والے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لوگ ہیں ہمارے اطراف جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, تو اگر ان کو غیب کا علم تھا تو ان کو تو پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ انہیں مارے جانے والے ہیں, تو ان کو بھیجتے ہی نہیں. وہ انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے بھیج دیا. 10 وہاں بھیج دیے, 70 یہاں بھیج دیے. علم ہوتا تو کبھی نہیں ان 70 آدمیوں کو اٹھا کر بھیجتے. تو ان کو غیب کا علم نہیں تھا, صرف وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتے تھے, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے آیت الکرسی میں جو 2 ورڈز ہے نا جس کو آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے, الا بما شاء, اللہ صرف اتنا ہی بتاتا ہے جتنا وہ بتانا چاہتا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. الا بما شاء, اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ جو اللہ بتانا چاہتا ہے. اچھا, 5th point is about the دیا منی, کہ دیا منی was paid to the family of those 2 people, جو 2 آدمیوں کو غلطی سے مارا گیا تھا, ان دونوں کی فیملیز کو دیا منی دی گئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the responsibility
and paid it off because obviously آپ کو میں نے بتا دیا کہ عامر جو تھے عمر بن امیہ جو تھے he was a مکی he was a صفا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو مسجد میں رہتے تھے، ان کے پاس کیا تھا، وہ کہاں سے کچھ دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیا منی کو بیت المال میں سے دیا. اور 6th point is when something happens don't blame people, find solutions. اور بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جب آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح غلطی سے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ عمر بن طفیل کے آدمی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلیم نہیں کیا کہ سب تمہارا قصور ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا، کسی سے بھی ہو سکتا تھا. He found a solution کہ نہیں، میرا ان سے معاہدہ تھا کہ میں آپ کے بندوں کو پروٹیکٹ کروں گا، ہمارے بندے سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کا معاوضہ دیں گے انہیں. So don't blame people for everything. Things happened. جو کچھ بھی ہو جائے لائف میں سلیوشن ڈھونڈو اور آگے بڑھنے کی بات کرو. ٹھیک ہے، لوگوں کو بلیم کر کر کے تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ، اب ہو گیا نا، آگے کرو، بات کو آگے لے جاؤ. یہ بلیم گیم کبھی مت کھیلنا. دس از واٹ وی لرن فرام دا. اور میں نے آپ کو غزوہ احد میں بھی سنائی یہ باتیں. غزوہ احد میں کتنا الٹم پلٹم ہو گیا، جیتی ہوئی بازی ہم ہار گئے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا ڈس اوبیڈینس اینڈ گریڈ میڈ اس لاس. بٹ ہی ڈڈ ناٹ بلیم ایچ اینڈ ایوری بڈی. حذیفہ کے دیکھو باپ کو غلطی سے مارا، وہ تم نے کیا کیا، دیکھ کر نہیں مارتے، تم نے اس کے باپ کو ہی مار دیا، یعنی تم نے اپنے آدمی کو ہی مار دیا. ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، جان کے تو نہیں ہوا. ہاں، جو جان کے غلطی کی تھی اس کے لیے ٹوکا کہ گریڈ میں تم لوگوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی، اس کی وجہ سے ہم ہارے. لیکن جس سے غلطی سے کچھ ہوا اس کو نہیں ٹوکا. سو دس از فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اور بس آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر بن طفیل کو اور اس کی پورے ٹرائب کو ہی بد دعا دی تھی، لیکن عمر بن طفیل واز ریسپانسبل فار دس ہول تھنگ and for killing these 70 people, for killing the messenger, and he did it in a cold blood. Can you imagine کہ 70 لوگ گئے بڑے خوشی خوشی سے دعویٰ کے چکر میں، اور ان کو آپ نے سب کو مار دیا بری طرح سے. تو عمر بن طفیل کی بہت ہی miserable pathetic ڈیتھ ہوئی تھی. اور کیسے ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو ایک لیپریسی ہوئی تھی، لیکن strange kind of leprosy. اس کو کچھ اتنی عجیب بیماری ہو گئی تھی کہ اس کے ایکچولی یہ بیماری اس کے بغل سے سٹارٹ ہوئی تھی، انڈر آرم سے خارش ہوتی تھی، کھجاتے 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 وہ پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اور اس قدر پھیل گئی کہ بھئی ایک تو لیپرسی ہے، چلو سکن کی تو ڈیزیز ہے، وہ آئی تو یہاں سے شروع ہوئی تھی لیکن سکن تک رہتی، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ذہن پہ آ گئی اور وہ ڈیلیوژنل ہو گیا اور وہ کریزی ہو گیا، پورا پاگل سا ہو گیا تھا. اتنا پاگل بوکھلائی باتیں کرتا تھا، تو اس کو نکال دیا اس کے اپنے گھر والوں نے پہلے، پھر اس کو اس جگہ کے اس کے جو قبیلے تھے، قبیلے والوں نے اس کو نکال دیا، اور سب نے کہا قریب بھی مت آنا کیونکہ تمہاری تو عجیب بیماری اور تم پاگل ہو گئے ہو. مطلب وہ سین بھی نہیں رہا، وہ انسین ہو گیا تھا. تو وہ تو کسی ریگستان میں ریت پر اکیلا تڑپ تڑپ کر کھجا کھجا کے سارے اس کے بدن پہ سے سب، بہت بری حالت تھی اس کی. استغفر اللہ العظیم. دس واز ہز پنشمنٹ ان دنیا. سبحان اللہ، اتنی بری موت وہ مرا کہ وہ پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرح چلاتا تھا، الٹی پلٹی باتیں بولتا تھا، ڈیلیوژنل تھا، کچھ سوچتا تھا کچھ کہتا تھا، اور پورے جسم کا حال اس کا برا تھا. اور اس حال میں وہ کسی ریگستان میں مارا گیا، کوئی اس کو دفنانے والا بھی نہیں تھا. So this was the death and the end of Amr bin Tufail, who did such a disastrous thing for the Muslims. تو یہاں بیر معونہ کی کہانی ختم ہوتی ہے. We have a few minutes still, so I will continue the next part. ٹھیک ہے، اس پارٹ میں ابھی مجھے آپ لوگوں سے 2 مین
قصے کا ذکر کرنا ہے. نمبر 1 از the قصہ of بنو نذیر. بنو نذیر کا قصہ ہے کہ بنو نذیر کو کیسے نکالا. ٹھیک ہے، ان کا یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل قصہ ہے اور بہت ہی سینسیٹیو قصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جوئش 3 آبادیاں تھیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ایک ایک کر کے ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بتانا ہے، لیکن مینلی اٹس بنو نذیر جس کا سینسیٹیو بن کے رہ گیا ہے، اور ابھی تک لوگوں کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا. بٹ جو بھی ہوا تھا اب ہم آپ کے سامنے جب رکھیں گے سٹوری تو آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن ابھی ٹائم کی نسبت سے I'm not going to start بنو نذیر this week. Inshallah I'll start next week. I will do now نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کا تھوڑا سا سکیچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے غزوہ احد کر لی. بیر رجعی، بیر معونہ were very big incidents, very traumatic ones. تو وہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا. اب میں آپ کے سامنے رکھوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں. لیٹس ٹچ دیٹ آلسو بیکاز سائڈ بائی سائڈ ان کی پرسنل لائف میں بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا، بیکاز اب غزوہ احد ہو گیا تو اب تک کیا ہوا ہے، ان کی پرسنل لائف کیسے چل رہی ہے. لیٹس جسٹ ٹیک اے کوئک لک اباؤٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was married to خدیجہ، we know that. ٹھیک ہے، وہ میں پہلے کور کر چکی ہوں کہ کیسے ان کی خدیجہ سے شادی ہوئی، کیونکہ وہ ان کا شروع میں وہ کیسے شادی ہوئی وہ تو سب میں آپ کو پہلے سیرت النبوی کے شروع کے حصوں میں if you don't know please go back and go through the other previous talks on سیرت النبوی. اس میں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے about خدیجہ اور کون تھی خدیجہ، کیسے ان سے شادی ہوئی، سارا کچھ آپ کو بتا دیا تھا. اب خدیجہ تو گزر چکی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ خدیجہ گزر گئی تھیں. اس کے بعد ہی تو وہ عام الحزن تھا کہ بہت دکھی والا سال تھا جو میں آپ لوگوں کو بتایا، پورا سٹوری سنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ طائف چلے گئے تھے، کیونکہ ابو طالب گزر گئے اور خدیجہ گزر گئیں. ان کے اوپر بہت ہی تکلیف کا ٹائم تھا، اور ابو لہب جو تھا وہ ٹھیک سے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ. ٹھیک ہے، یہ سب تب کی بات. تو یو نو دیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں تھے اور واپس آئے تھے جب طائف سے تو مکہ میں ہی تھے، لیکن فار منتھس ہی ڈڈ ناٹ ایون اسمائل. فار منتھس ہی کوڈ ناٹ ایون اسمائل. اتنا پیار کرتے تھے وہ خدیجہ کے ساتھ، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے وہ خدیجہ کے ساتھ کہ شی مینٹ اے لاٹ ٹو ہم. اور خدیجہ کے ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، حالانکہ ہی واز مچ ینگر دین ہر، اینڈ یٹ ہی واز ویری سنسیئر in love with her and they had a very good relationship with each other. جب خدیجہ کے بعد کئی مہینوں تک انہیں اسی طرح دیکھ کر تو ایک خاتون تھی خولہ بنت حکیم، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اداس رہتے ہیں، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میری سجیشن ہے کہ آپ دوبارہ سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ آپ اگر سجیسٹ کر رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے جو آپ سجیسٹ کریں میرے لیے؟ تو خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بڑی عمر کی چاہتے ہیں تو آپ سعودہ بنت زمع سے شادی کریں، اور اگر چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ دونوں نام بتائے، میں ان دونوں سے شادی کر لیتا ہوں. تو سودا اور عائشہ سے 1 مہینے کی دوری میں دونوں سے شادی کی. لیکن اب آپ گنتی اور نوٹ کیجئے اپنے پاس تاکہ ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے یہ باتیں. لیکن آج میں آپ کو سیرت النبوی میں بتا رہی ہوں تو پلیز ٹیک اے نوٹ، ٹیک اے پینسل پیپر، رائٹ اٹ ڈاؤن. فرسٹ وائف واز خدیجہ، سیکنڈ وائف واز سعودہ بنت زمع. اب میں نمبر وائز جاؤں گی جیسے ان کی شادیاں ہوئی، اور چھوٹی سی بریف دوں گی اباؤٹ ایچ وائف، تو سو دیٹ وی گو اوور اٹ بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ دا وائفز، وی آر ڈوئنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وی ول گیو یو جسٹ اسمال ٹوکن انفارمیشن تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی بیوی کا کیا رول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ٹھیک ہے. Now سعودہ بنت زمع ابن قیس
ابن عبد شمس. اوکے, یہ ان کے ہسبینڈ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, ان کے جو ہسبینڈ تھے سکران ابن عمر. سکران ابن عمر کون تھے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یاد آئے گا. ہی واز دا بردر آف سہیل ابن عمر. آپ کو پتہ ہے سہیل ابن عمر is the one who came for صلح حدیبیہ کے لیے بھی, اور he was the other side. and سکران ابن عمر مسلمان ہو گئے تھے اور سودا بنت زما کے ساتھ ابیسینیا چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ حبشہ چلے گئے تھے سودا بنت زما کو لے کر, اور سکران after he migrated to Abyssinia, and سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ he died, I think either he died in Abyssinia یا ادھر سے جب وہ واپس آئے تو گزر گئے. He died very young, so he died early, and that's it. Okay, so he had an early death. And he is one of the first of the Sahabi who died in Makkah. کیونکہ زیادہ تر جو صحابہ گئے وہ تو جنگ بدر میں اور جنگ احد میں گئے نا. مسلمان ہونے کے بعد he was the first Sahabi who died in Makkah. Okay, that was Sauda bint Zama's husband, Sukran ibn Amr, brother of Suhail ibn Amr. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب سودا بنت زما مسلمان ہوئی اور سکران مسلمان ہوئے تو ان کی فیملیز نے ان کو ابینڈن کر دیا. سودا بنت زما کی فیملی نے تو ان کو نکال باہر کیا اور کہا آئندہ شکل بھی مت دکھانا, we have nothing to do with you. They disowned her. She had nowhere to go. جب ہسبینڈ گزر گیا اتنی جلدی, she did not know what to do with her life. That's why Khawla suggested Sauda, because she needed that support, compassion. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam felt a lot of compassion for Sauda. Because remember, those who had gone to Abyssinia, one of the very early Muslims who left Makkah before even the ہجرت کی آیتیں آئیں. یہ پہلے ہجرت کی تھی جو Abyssinia گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to marry Sauda. اچھا, and he had a lot of compassion for Sauda bint Zama. تو شوال کی دعویٰ کے 10 سال ہو چکے تھے. آپ کو پتہ ہے دعویٰ کے 13ویں سال یہ لوگ مدینہ شفٹ ہوئے, یعنی ہجرت ہوئی, تو یہ 10ویں سال دعویٰ کا 10واں سال تھا, اینڈ شوال کا مہینہ تھا. انہوں نے سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی, اور سودا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے بڑی عمر کی بیوی تھی, تو وہ خدیجہ سے بھی بڑی تھی. تو ان کا کچھ نہیں تو 25 سال کا ڈفرنس ہوگا. ٹھیک ہے, تو she was much older to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, and she was the oldest of the wives of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. سودا بنت زما ذرا ایسے موٹی تھی یا ہیلدی تھی, آپ سمجھ لیں, بھاری بدن کی تھی. ٹھیک ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اٹ ایز پولائٹ اینڈ بہترین طریقے سے ایز پاسبل. تو بیسیکلی وہ ذرا بھاری بدن کی تھی اور بہت ٹال تھی. ٹھیک ہے, تو ایک تو لمبی تھی اور ذرا بھاری بدن کی تھی, تو سلو چلتی تھی, ان کو اتنی تیزی سے چلا نہیں جاتا تھا. تو جب حجۃ الوداع پہ یہ لوگ گئے تھے تو سودا رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ میں رات کو اجازت لے لی تھی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں, میں آپ کے قافلے سے پہلے نکلنا چاہتی ہوں اور پہلے نکل کے مینا چلے جانا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی میں سارے قافلے کے ساتھ چلوں, میں چل نہیں پاؤں گی, مجھ سے تیز تیز چلا نہیں جاتا ہے. اور کیونکہ وہ بھاری تھی, she used to feel shy and embarrassed to walk in front of everybody, because everybody would know that Sauda, because she was so tall and she was huge in body. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave her the permission. ان کو اجازت دی کہ آپ مزدلفہ سے منا بے شک جلدی چلی جائیں نکل کے, اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو چارج دیا کہ تم سودا کو گھر پہنچاؤ, منا میں جو بھی ٹینٹ میں پہنچاؤ. تو منا کے لیے مزدلفہ سے اگر یہاں سے فک کا رول شروع ہو جاتا ہے
کہ کسی کو اگر ایسی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مجبوری ہو، جو وہ مزدلفہ میں نہیں رکنا چاہتا اور رات کو جلدی نکل کے مینا پہنچنا چاہتا ہو تو اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مت کہنا دم دینا پڑے گا یہ کرنا، کیونکہ سودا کو اجازت دی گئی تھی. اوکے، لیٹس کم بیک ٹو سودا. اوکے، عائشہ سے 1 مہینے بعد نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن obviously سودا کے ساتھ marriage was consummated, but with عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not consummate marriage until 3.5 years after نکاح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کو صرف نکاح میں رکھا. 3.5 سال کے بعد ہی اس کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن شپ شروع کی. ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں. ان مدینہ ایرا، جو مدینہ کا جو زمانہ تھا، اس میں 6th یا 7th ہجری، اوکے 6th یا 7th ہجری میں اس نے سودا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیل کیا کہ شاید مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں. ایک تو بہت بڑی عمر کی تھی نا، ان میں عمر کا بہت زیادہ فرق تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا باڈی وائز شی واز ہیوج ان ہر باڈی. ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو، جو بھی ریزنز ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈیورس دے دیں گے. وہ فیل کر رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی وہ مجھے چھوڑیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کے بیٹھ کے بات کی اور ان سے نیگوشیٹ کیے کنڈیشنز. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کے ساتھ اٹھائی جاؤں، تو آپ مجھے اپنے زوجیت میں رکھیے گا، لیکن مجھ سے اب فزیکل ریلیشن شپ کی امید نہیں رکھیے. میں اپنی راتیں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کو جس کے ساتھ چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں میری راتیں. تو اگر آپ چاہیں تو وہ راتیں آپ عائشہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سودا کی راتیں تھیں وہ عائشہ کے حساب میں گئی تھیں. پر یہ نیگوسیشن سودا رضی اللہ عنہا نے خود کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر، اور یہ کنڈیشن انہوں نے ان کو دی تھی. تو یہ کنڈیشن اگین فقہی رول نکلتا ہے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے ڈیورس نہ دے، لیکن میں اگری کرتی ہوں کہ وہ بے شک میرے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ چھوڑ دے اور دوسری بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے زوجیت میں رکھے، مجھے چھوڑے نہیں. چاہے اس کی ریزن بچے ہیں، چاہے اس کی ریزن اس کی انسیکیورٹی ہے یا اس کے پاس اور کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی ہے کر سکتی ہے بیوی. تو اگر کوئی بیوی ایسے کرے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی غلط نہیں ہے. دس از فقہی رول. اٹ از الاؤڈ فار اے وومن ٹو میک اے نیگوشیٹنگ contract with the husband, and if both agree it is fine. ٹھیک ہے، دس از اگین اے فقہی رول، آپ کو بتاتی جاتی ہوں بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے نا. So she can negotiate and have an agreement to these things. Third wife is Aisha, جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ that was the third wife. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے although she was very young، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہاں کہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے کے آ رہی ہے ایک لڑکی، اور کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے اور تم اس سے شادی کرو گے، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے. اور جب اس نے وہ کپڑا ہٹایا اس بچی کے اوپر سے تو وہ عائشہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ خواب دیکھا تھا، انہوں نے اس خواب کو اس طرح سے تعبیر دی کہ اوکے I've been asked to marry her, so I'll marry her, but I can only consummate after 3.5 years when it was possible to consummate. ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال ہے next wife is Hafsa. We'll continue from Hafsa. I was looking at the time. We are on time now, alhamdulillah. So may Allah accept it.
پھر آگے ہم کریں گے 4th وائف حفصہ، اور وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور پھر باقی ساری وائفس کا آپ کو بتا دوں گی. پھر ہم بنو نذیر کا کریں گے قصہ، ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ ٹائم وی ہیو انشاءاللہ. تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول کرنا، آپ سب کا یہاں جڑنا میرے ساتھ، میرا یہاں پہ آ کے بولنا، جو کچھ بھی اس میں بھلائی تھی، صحیح تھا، فائدہ مند تھا، سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا کرے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے بچا لے. اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو، دعاؤں کو قبول کر لے. ذوالحجہ کی بہترین دن گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہم نے درس سنا اور درس دیا، اس کے لیے بھی ملٹیپل ہم کو اجر ملے گا. تو اللہ سے یہی امید ہے کہ اس کو 700 دفعہ ہمیں اجر مل جائے اور اس سے بھی زیادہ مل جائے، کیونکہ any good deed that you do in Zulhijjah is multiplied up to 700 times and more. And 700, when I say, is not the 700 you and me know. It's the 700 times of Allah, and we don't know how much that is. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہمیں بہت سارے ملٹیپل اجر دے کہ ہم جڑے اور ہم نے سنا، اللہ کا ذکر سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کا معائنہ کیا، اور اس کا ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، عمل ہمارے لیے آسان کر دے. I just wanted to tell you about one question. لطفیہ نے پتہ نہیں لطفیہ ہے کہ نہیں آج یہاں کلاس میں، لیکن she asked me a question about restricted تکبیرات and unrestricted تکبیرات. تو میں اس کو جو الگ سے جواب دیتی، میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہاں جواب دے دوں گی تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو سمجھنے کے لیے. People don't understand what is the difference between the two. Restricted تکبیرات وہ ہوتی ہیں جو ریسٹرکٹڈ ہیں ٹو اے ڈے. دیٹ مینس جو عرفات کے مغرب سے لے کر، مغرب کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک، عید کی نماز شروع ہونے تک جو پڑھی جاتی ہے وہ ریسٹرکٹڈ تکبیر ہے. وہ صرف ہم اس وقت سے اس وقت تک پڑھیں گے، which starts from عرفات کی مغرب کے بعد اور ختم ہوتا ہے ایٹ نماز عید. جو انریسٹرکٹڈ تکبیرات ہیں وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے انریسٹرکٹڈ. دن بھر پڑھیں، رات بھر پڑھیں، جب بھی دل چاہتا ہے پڑھیں. اٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ. جو ریسٹرکٹڈ تکبیرات ہیں وہ سٹارٹ ہوگی مغرب سے، وہ ہر نماز کے بعد صرف پڑھی جائے گی، اور پھر آفٹر دا مغرب نماز سے لے کر صبح تک پھر وہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از دا ریسٹرکٹڈ تکبیرات اینڈ دس از انریسٹرکٹڈ تکبیرات. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر ناؤ. اور جتنی تکبیرات پڑھیں گے آپ کو اس کے ملٹیپل انشاءاللہ اجر ملے گا. If there is any other question, if anybody wants to ask, then post it on YouTube so that everybody who listens to the lecture can benefit from it, or in the group, whichever is convenient and comfortable for you. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.